किसी के बाप से डरता नहीं रब के बगैर। इंजीनियर रशीद साहब पूछ के तो देखें, अगर नहीं बोला, अगर सच्चाई के साथ नहीं बोला, क्योंकि वो जेल है। बाद 25 दिसंबर 2019 की रात -7 डिग्रीज में मुझे शहीदगंज थाने में लॉकअप में रखा गया। अच्छा, उसके बाद कोठी बाग में मुझे लॉकअप में रखा गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के लिए स्पेशल कमरा तैयार किया गया था। उनको तो 10-20 लाख रुपए उस कमरे में लगाए थे। मुझे जब लिया गया, मैं सेंटूर होटल लिया गया। या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बेगैरत है, या तो आगा साहब बेगैरत है, जिसमें आप बीजेपी के कई साथियों के साथ होते हैं, आरएस के से कई साथियों से। नहीं, मैं जिंदगी में आरएसएस को कभी मिला नहीं हूं, ना मैं जानता हूं। अरे बीजेपी तो मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ है। मैं मुसलमान भी हूं, कश्मीरी भी हूं। कभी कभार आप कहते थे कि पीडीपी अच्छी है, पीडीपी के जो महबूब मुफ्ती है, पीडीपी का तब मेरे पास सबूत नहीं है कि इतने डेफेमेशन हुए, जीते भी, खत्म भी हुए, आगे चलते हैं। इसमें क्या है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस हर वो कोशिश करेगी जिससे 370 वापस आए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस हमेशा 35A के लिए बोलेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कश्मीर प्राइड का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। मैं हूं शबरेज बशीर। आज हमारे साथ खास मेहमान है जिसे टॉप 10 बिजनेसमैन में शामिल किया जाता है, और वो है शेख मोहम्मद इमरान, जो कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक माने जाने एक लीडर है, और उसके साथ साथ साबिका डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भी थे। और इनकी बायोग्राफी सबको पता है, शायद जानने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि हम ये कहते हैं कि उससे वक्त ज़ाया होता है कि अगर बायोग्राफी पर ज़्यादा नज़र देते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको मुबारकबाद देता हूँ इस नए सेटअप के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आबाद करे, और अल्लाह करे कि ये चैनल आगे बढ़े इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। सर सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, सख्त सवाल हमारे बीच है, आप सबको पता है, लेकिन तो भी टैग लगते रहते हैं, क्योंकि जब तक इंसान तरक्की नहीं करता है, उसके पीछे दुश्मन नहीं हो, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे ज़रूर कि कैसे आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासत को, मौजूदा जो इस वक्त सियासतें चल रही है, कैसे देखते हैं आप? वक्त याद आता है जब सईद अली शाह गिलानी साहब की विरासत उमर साहब ने इलेक्शन से पहले एक गाजी बन के निकले थे। टोपियां डाली, बाज़ाबिता फिरन लगाए, कमीज पजामे लगाए, लोगों के पास गए। हमें लगता था कि तलवार उठा के बीजेपी को वो यहाँ लखनपुर के आगे चलने नहीं देंगे। ठीक। अफसोस की बात यह है, कल देख रहा था फोटो, निकर लगा के, टोपी गायब, शाल डालने, कितने वाक़ा में बयान करूं, क्या सियासत बोल। ये बदकिस्मती है हमारी कौम की, कश्मीरियों की। हमने गलत लोगों पे बार बार भरोसा किया है। अब आप देखिए, क्या मैं बोलूं, उनके कोई लीडर हैं जो शराब की एडवोकेसी करने लगे थे। नए नए MLA बने थे वो जडीबल के। तनवीर सादिक साहब मेरे भाई हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं उनकी। खुद के बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं, कश्मीरी बच्चों की तर्जुमानी करने निकले हैं। ये अलमिया है। हाल ये है, उमर साहब का देखिए, उनकी पार्टी का देखिए। कल तक बोलते थे कि मीटर, उमर साहब को पूछे कि दिल पे हाथ रख के बोले, क्या जिन गांवों में मीटर नहीं लगा है, क्या उनमें भी वो कहते हैं मीटर लगाओ और फिर फ्री दूंगा? ये मीटर को जहलिम में फेंकूंगा से लेकर मीटर लगा वरना फ्री नहीं मिलेगा। सियासत यही है, झूठी मक्कारी। अब बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बदमाशी है बस। अच्छा, 2019 में आपको भी हिरासत में लिया गया था। सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बंद थे। आप उसी जगह बंद थे जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला थे, जहां दीगर जो लीडर। नहीं, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के लिए स्पेशल कमरा तैयार किया गया था। उनको तो 10-20 लाख रुपए उस कमरे में लगाए थे। मुझे जब लिया गया, मैं सेंटूर होटल लिया गया। अच्छा। उसके बाद मुझे शिफ्ट MLA हॉस्टल किया गया। अच्छा। उसके बाद 25 दिसंबर 2019 की रात -7 डिग्रीज में मुझे शहीदगंज थाने में लॉकअप में रखा गया। अच्छा। उसके बाद कोठी बाग में मुझे लॉकअप में रखा गया 14 दिन के लिए। उसके बाद पुलवामा जेल में 3 दिन के लिए गया। उसके बाद सेंट्रल जेल में मैंने 2.5 महीने गुजारे। मैंने तो जेल हॉपिंग की है। उमर साहब ने तो एलीट डिटेंशन देखा है, जिसमें माँ बाप से रोज मिलना, और एक मोहतरमा है, जर्नलिस्ट है, उनसे और मिलना, बहन से। हमने तो अजाब देखा है, हम तो विक्टिम में से हैं। लेकिन इससे सख्त जेल भी लोगों ने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सबसे सख्त जेल देखा है।
لیکن ہمارا اور عمر صاحب کا کمپیئر کہاں. ہم تو شیخ صاحب کے پوتے تھوڑی ہیں. میرا بھی نام شیخ محمد عمران ہے لیکن میرا دادا پولیٹیشین تھوڑی تھا. وہ منظر کیسا تھا جب اب 2019 میں بند ہے؟ دکھ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ ہم بند کیوں ہیں, ہمیں رہائی مانگتے تھے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سب سیاستدانوں 40-50 سیاستدان ہم سینٹور سے ایم ایل اے ہاسٹل سے تھے, مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت دکھانا چاہتا ہے ان سب لوگوں کی. ان میں سے کچھ چند لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بس سیکورٹی, خرچہ, گاڑی, بنگلہ, اس کے پیچھے ان کی سیاست ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایم ایل اے تو وہ بن گئے ایکسیڈنٹ سے, لیکن اگر تھرمامیٹر ڈالا جائے چوری کا تو چوری کے تھرمامیٹر کا سب سے اول درجہ نمبر ان کو ملے گا. میں نے بڑا افسوسناک یہ میں المیہ کہہ رہا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے مجھے ان سیاستدانوں میں جو آج بھی, کل بھی, پرسوں بھی سیکورٹی, گاڑی, بنگلہ, خرچہ, اسی کے پیچھے بس بھیک بھیک اور بھیک اور کچھ نہیں. کہیں میں نے نہیں دیکھا, کچھ چند دیکھا, سجاد صاحب کو دیکھا وہاں ڈیٹینشن میں. سجاد صاحب کو سیکھنے کو ملا ان سے. ان کے کمرے میں ہر کوئی آئے دن ہوتا تھا, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا تھا, ڈسکشنز ہوتا تھا. تو سینٹر آف پوائنٹ آف اٹریکشن سجاد صاحب کا کمرہ تھا. اس لیے ہر وقت میں جب اس پارٹی میں ہوتا ہوں یا اس قائد سے ملتا ہوں میں سیکھتا ہوں. باقی عمر صاحب کی طرح ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, نیشنل کانفرنسیوں کی طرح یا پی ڈی پی کی طرح. اب دیکھیے آج وہ قصہ ہے, وہ نتیش کمار جی نے برقع اس بچی کا ہٹایا, وہ ہماری بچی ہے, وہ ہم کلمہ بچی میری ہے, آپ کی ہے, سب کی ہے. محبوبہ جی نے 2004 میں یہ کیا ہے, آپ کو پتا ہے. محبوبہ جی نے 2004 میں برقع ایک پولنگ بوتھ میں اس لڑکی کا برقع ہٹایا. آج ان کی بچی جو پردہ بھی نہیں ہے, جن کو پتا بھی نہیں ہوگا برقع لگانا ہے کیسے لگانا ہے, جن کو کشمیری نہیں آتی ہے, وہ آج ایڈوکیسی کرنے نکلی ہیں برقع کی. واہ, پہلے اپنی ماں کو تو بولے 2004 کی معافی مانگے پی ڈی پی والے. باقی فاروق صاحب کا پتہ ہی ہے, وہ روم پوچھتے ہیں جرنلسٹوں کا, کیا کیا پوچھتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے. اچھا 2019 میں پہلے اس کے بعد رہا جو ہے عمر بلوک کا کیا یا آپ کو کیا؟ نہیں, میں عمر صاحب کے بعد رہا ہوں. اچھا عمر صاحب کے بعد میں 9 مہینے بعد رہا ہوں. کیا کہا جاتا تھا وہاں پر, کس لحاظ سے رہا کیا گیا, کیا کچھ بانڈ لکھا گیا جا رہا تھا؟ میں نے تو نہیں لکھا, مجھے تو وہاں سے لیا 107 سے لیا, اے سی بی میں بھرا, اے سی بی میں مہینے میں چھوڑ دیا, پھر 107 میں بھرا, پھر 107 میں اس راستے نکالا, دوسرے 107 میں بھرا. میں تو ہائی کورٹ میں جب بیل کی اپلیکیشن 107 کی لگائی گئی کہ کووڈ, سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا کہ حکم نامہ جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ جو چھوٹے کیسز میں ہیں ان کو چھوڑو. اب میرے میں ان کو گنجائش نہیں تھی اور کوئی کیس لگانا, پی ایس اے لگانے والے تھے, لیکن تب تک میں کورٹ چلا گیا. میں نے بانڈ تو نہیں لکھ کے دیا, عمر صاحب نے تو لکھ کے, یہاں تو حریت والوں نے لکھ کے دیا. اب عمر صاحب کی بات ہی نہیں ہے. اچھا سجاد غنی لون کی پارٹی میں ہے آپ. سجاد غنی لون نے بہت وقت ہوا ان کی پارٹی کو, لیکن جموں کشمیر کے لوگ ابھی ان کو اس تک سے اعتماد میں نہیں لا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولتے. اب جھوٹ بول بول کے عمر صاحب نے صندوق رکھے ہیں, بھرے رکھے ہیں, بس جھوٹ بولتے ہیں. آئے گا وقت. یہ نہیں کہ سجاد صاحب کو بھی کچھ ٹائم سیاست میں ہوا, ان کی سیاست شاید 2002 سے چالو ہوئی, 10-20 سال ہوئے ہیں. وہ تو عمر صاحب کے دادائے محترم, والد محترم, محبوبہ جی کا کیا کہنا, دادائے محترم, والد محترم, ان کے بچے تیار ہیں. آئے گا, اس میں سٹرگل ہے ہماری. سجاد صاحب کے والد سیاستدان ضرور تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کا, حریت کا دامن تھاما تھا. سجاد صاحب نے تو زیرو سے پھر شروع کیا ہے. سجاد صاحب کی پارٹی بنی, پھر لوگ آئے, پھر کنسسٹنسی اگر دیکھیں گے 2 لاکھ ووٹوں پہ سجاد صاحب بیٹھے ہیں یہاں پورے کشمیر میں. اگر سالڈ ووٹ بینک کسی کا دیکھیں گے یا میاں الطاف صاحب کا ہے یا سجاد صاحب کا ہے. باقی تو پارٹی آتی جاتی کاڈر اس کا تو, لیکن ہوتے ہیں آپ کے ورڈز بڑے ٹف ہوتے ہیں. آپ جب نشانہ بناتے ہیں تو آپ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے, آپ سیدھے کہتے ہیں. کیا آپ کو کسی سے ڈر نہیں ہے؟ کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں, رب کے بغیر. عزت, ذلت, موت, زندگی رب کے ہاتھ میں ہے. یہ کون ہے, یہ دلال کون ہے, یہ ڈکیت کون ہے, یہ گھاس چرائی کے ڈاکے جنہوں نے ڈالے ہیں ان سے کیا ڈرنا. عمر صاحب جس گھر میں رہتے ہیں اس میں فارسٹ لینڈ بھی ہے. جموں میں جو مکان ہے وہ ناجائز فارسٹ لینڈ پر ہے. سفرنگ موزز کی بلڈنگ نزول کی اللیگل قبضے میں ہے. نیڈوز کا تو پتہ ہی ہے. ان سے ڈروں گا جنہوں نے حرام کی بوٹی کھا کے بے غیرت بنے ہیں,
حلال کے دانے کی قیمت اس سے کافی زیادہ ہے. ہم محنت مشقت کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے اپنا سرمایہ سیاست پر لگایا ہے, لوگوں کو لوٹ کے نہیں لگایا ہے. کن سے ڈرو گے؟ اور میری بات یاد رکھنا شبریز صاحب, حلال کا دانہ حرام کی بوٹی سے کافی طاقتور ہوتا ہے, اور اس حلال کے دانے کی طاقت سے یہ غیرت, یہ نڈر جو میں ہوں, وہ اس حلال کے دانے کی وجہ سے ہے. آپ کے جب انٹرویوز ہوتے ہیں یا اپلوڈ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں تو کمنٹس میں ہم اکثر ایک فوٹوز کو دیکھتے ہیں, 2-3 فوٹوز ہم دیکھتے ہیں جس میں آپ بی جے پی کے کئی ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, آر ایس کے کئی ساتھیوں سے. نہیں, میں زندگی میں آر ایس ایس کو کبھی ملا نہیں ہوں, نہ میں جانتا ہوں. بی جے پی کا ایک فوٹو وہ ایڈیٹڈ ہے, کنکارٹڈ ہے, یہ بناتے رہتے ہیں, کوئی گلا نہیں ہے. میں وہی شیخ محمد عمران ہوں جس نے چوکی دار کے خلاف مجاہد کی کیمپین چالو کی تھی. میں وہی شیخ محمد عمران ہوں جس کتاب میں 370 جو نریندر مودی جی نے کتاب لکھی, میرا نام اینٹی نیشنل میں لکھا گیا. میں وہی شیخ عمران ہوں جس کو وکست بھارت کے حصے میں پرائم منسٹر نے چٹھی لکھی. میرا کوئی الیک سلیک بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے. بی جے پی کو تو میں نکارتا ہوں. بی جے پی تو مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف ہے. میں مسلمان بھی ہوں, کشمیری بھی ہوں. اب دیکھیے کل وہ گئے ہیں, 3 ایم پی سجاد صاحب نے کب بولا, 4 مہینے پہلے بولا یہ جائیں گے, فوٹو اٹھائیں گے, پھر بولیں گے مائی باپ ہمیں بچاؤ, ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ان کی فطرت ہے, میری کوئی فطرت نہیں ہے. مجھے نہ گاڑی ان کی, نہ سیکورٹی ان کی, نہ گھر ان کا. مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے. اس لیے بی جے پی کے سامنے کھڑے ہو کر, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا میں ہوں. ہاں, ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا, ایک فوٹو اٹھائی گئی, اس کو نیشنل کانفرنس اور بی جے پی یہ ایک ہیں. میرا مانیے یہ ایک ہیں. میں بولتا آ رہا ہوں 3 سال سے. اب پتا چلا نا, شال ڈالنے کول گیا. پانڈا صاحب جو ہے ان کے, ان کو کون ملا. آپ آئے باہر آئے, پچھلے سال چلائی کلان میں کس نے بولا. ارے یہ ایک ہے نیشنل کانفرنس ہی بھیک مانگتے ہیں بی جے پی والوں سے. ہماری عادت بھیک مانگنا نہیں ہے. ہماری سیاست غیرت مند سیاست ہے, اور بے غیرتی کو تو ہم جوتے کی نوک سے باہر پھینکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ جناب جو بھی سیاسی لیڈر ہیں وہ ضرور ایک دوسرے کو تنقید بناتے ہیں, لیکن جب آف دا کیمرہ وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں, مل جل ایک ہی ٹیبل پر کھاتے ہیں. میں کسی کے ساتھ ایک ٹیبل پہ نہیں یہ ہوتا. صحیح بات ہے, آپ کو لگتا ہے جو ہو سکتا ہے ان میں کچھ چاپلوس ہوں گے ان میں سے کوئی. میرا تو کوئی کسی, میں جس کے خلاف ہوں اس کے خلاف اس ٹیبل پہ بھی ہوں, اس کمرے میں بھی ہوں, اس دنیا میں بھی ہوں, اور اپنی قبر تک ہوں. کبھی کبھار آپ کہتے تھے کہ پی ڈی پی اچھی ہے, پی ڈی پی کے جو محبوب مفتی ہے اس پی ڈی پی کا تب میرے پاس ثبوت نہیں آیا تھا. جس دن میرے پاس ثبوت آیا کہ انہوں نے طلاق کے پیسے محبوبہ جی کے بھائی نے سیکرٹ فنڈ سے دیے, وہ بڑا شرمناک ہوا. ورنہ میں گزارش کروں گا محبوبہ مفتی صاحبہ سے, میں معافی مانگوں گا اگر آپ ثبوت دیں گی کہ طلاق کا پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا. محبوبہ جی کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں, 16 لاکھ کی شراب کی بل بقایا ہے جے کے ہاؤس دلی, کیوں, کس کی ہے؟ جواب دے. میں تنقید محبوبہ مفتی اور اس کی فیملی کو کر رہا ہوں, جواب دے. باقی نیشنل کانفرنس میں ملاوٹ ہے. 50% وہاں ایجنسی کے لوگ ہیں, 50% وہاں لوگوں کی وجہ سے لوگ ہیں. پی ڈی پی تو پیور ایجنسی کی ہے. پی ڈی پی تو بنیاد ہی انہی کی ہے. دلال ڈھونڈو وہی, سکیم ڈھونڈو وہی, ایجنٹ ڈھونڈو وہی, کیٹ ڈھونڈو وہی. جو حدیں پار کر سکتے ہو کسی چیز کا, وہ پی ڈی پی کے نمونے ہیں. وہ نمونوں کی پارٹی ہے. جس تک سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کبھی ڈیفیمیشن کیسز آئے اس بارے میں؟ آئے, چل رہے ہیں, دنیا بھر کے چل رہے ہیں. ان کو کیا کرتے ہیں پھر؟ لڑتا رہتا ہوں. لڑائی جھگڑا لڑنا ہے. کلکتہ میں ایک ہے, تب بھی ڈر نہیں, کوئی ڈر نہیں. آنے دے. بھائی صاحب, جس دن سیاست کی ہے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جو سیاست کروں گا دین کے دائرے اور سچی سیاست کروں گا. لوگ ہیں, لوگ دیکھیں گے, لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اور رب میرا, میں گلٹ سے مرنا نہیں چاہتا, میں گلٹی ہو کر اپنے گھر نہیں جانا چاہتا. میں جو بولوں گا سچ بولوں گا, ورنہ کچھ بھی نہیں بولوں گا. اور اللہ کا فضل ہے کہ اتنے ڈیفیمیشن ہوئے, جیتے بھی, ختم بھی ہوئے, آگے چلتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اچھا, کبھی آپ کے گھر والوں نے نہیں کہا کہ شیخ صاحب آپ بڑا زیادہ کچھ بولتے ہیں؟ پہلے بولتے تھے, آف کورس بولتے تھے, لیکن بعد میں ان کو بھی سمجھ آیا کہ یہ سچ بولتا ہے. تو میں مذہبی روایتیں پھر گھر پہ بھی یا کسی دوست کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ مذہب ہمیں کہتا ہے کہ سچ بولو. ہمارے مذہب میں واضح ہے کہ جھوٹ اور ظلم کے وقت اگر چپ بھی کرو گے تو آپ
اسی ظلم اور جھوٹ کا حصہ ہو. تو میں بار بار کہتا ہوں میری سیاست دین اسلام کے دائرے میں ہے. میری سیاست مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کے دائرے میں ہے. اس میں اگر گناہ سمجھتے ہو، اگر یہ آپ غلط سمجھتے ہو، اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہو، یہ قبول ہے شیخ محمد عمران کو. اور شیخ محمد عمران اس فخر سے زندہ بھی ہے، اسی فخر سے مرے گا بھی انشاءاللہ. شیخ صاحب، ایسے یہاں پارلیمنٹری چناؤ ہوئے، ہم نے دیکھا کہ الگ الگ جہاں نارتھ یا ساؤتھ یا سینٹرل کشمیر سے ممبر پارلیمنٹ بھی بنے. کیا وجہ آپ کو لگی کہ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لو نے نارتھ کشمیر سے ہارا؟ میں پیپلز کانفرنس کا حصہ تب نہیں تھا، لیکن لوگوں کو بہکایا گیا. انجینئر رشید صاحب کو ووٹ ضرور پڑے، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اب دیکھیے، ایک واقعہ میں بولوں گا انجینئر رشید صاحب کی رہائی کے لیے. آج بھی میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کروں گا کہ وہ رہا ہو، اور حکومت ہند سے بھی. لیکن یہ کیا وجہ ہے رشید صاحب، جس دن پریزیڈنٹ کا وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا، ہر وقت اس سے پیسے لیے جاتے تھے، اس دن پیسے نہیں لیے گئے. اچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ بہت ساری چیزیں مجھے پتا ہے، لیکن انجینئر رشید صاحب پوچھ کے تو دیکھیں. اگر نہیں بولا، اگر سچائی کے ساتھ نہیں بولا، کیونکہ وہ جیل ہے، ان کے بچے پہ کیا بیتتی ہوگی یہ میں جانتا ہوں. اس لیے بہتر ہے، بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رہا کرے. جو اس نے غلطیاں کی ہیں اس کی سزا اللہ دے، جو صحیح کیا ہوگا اس کا جزا اللہ دے. تو پارلیمنٹ میں جھوٹ چلایا گیا، کافی چیزیں ہوئی. میں پیپلز کانفرنس کا حصہ تب نہیں تھا، لیکن یہ چیز ضرور بولوں گا کہ سجاد غنی لون صاحب کا پارلیمنٹ میں ہونا وہ وہی آواز للکارتی جیسے وہ آج اسمبلی میں للکارتے ہیں. وہ ایک سب پہ باری ہے، اور آپ وہ خود بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. میں ان کی تعریف ان کے پیچھے نہیں کرتا ہوں، جو ان سے ملتا ہے. آپ میڈیا کے لوگ ہو، آپ دیکھیے ان کی وہ اوریٹر بہت زبردست ہے، ان کے لاجک بڑے زبردست ہیں. جس سبجیکٹ پہ انہوں نے بولا بڑا بہترین بولا، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ان سے. اور باقی جھوٹ کے عادی نہیں ہے، اس لیے دقتیں تو آئیں گی، لیکن وہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ. کبھی کبھار ہم سوچ رہے تھے، افواہیں بھی ہو رہی تھی، جنید اعظم متو جو کہ سری نگر کے میئر بھی تھے، آپ کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے، آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. آپ کے دونوں کے بیچ بہت لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھی. سنا تھا کہ آپ دونوں پارٹیاں بنا رہے تھے، اس کے بعد اچانک آپ جموں کشمیر جنید عظیم متو میرا بھائی ہے. لڑائی کی وجہ نیشنل کانفرنس کے لوگ تھے. ہمارے آپسی لڑائی کی وجہ جھوٹ مکاری جو ان کا ٹریٹ ہے. آج بھی بھائی ہے. میں جس پارٹی میں ہوگا، وہ ایک پارٹی میں ہم ہوں، الگ الگ پارٹی میں ہوں، وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا بھائی رہے گا. اس کی فیملی میری فیملی ہے، میری فیملی اور اس کے تعلقات ہیں. وہ ہم جب بھی ملتے ہیں آج سیاست کو دروازے کے باہر رکھ کے. وہ میرا خیر خواہ ہے، میں اس کا خیر خواہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بھی مکار یہ سمجھتا ہے، جو بھی جھوٹا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان دو کے بیچ میں اور کو، وہ سٹیج چلا گیا. جنید صاحب کے لیے دعا میں آج بھی کرتا ہوں، اور اللہ کرے وہ بھی ایک اچھا اور بڑا سیاستدان بنے. میں جس پارٹی میں ہوگا اور وہ جس پارٹی میں ہوگا، کمزوری اس کو میری رہے گی، مجھے اس کی رہے گی. اچھا، اس وقت جموں کشمیر کے اندر یونین ٹیریٹری ہے، اور جموں کشمیر کی موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جناب ریاست کا درجہ ملنا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ مینیفیسٹو پڑھ رہا تھا نیشنل کانفرنس کا، تب لگتا تھا کہ شاید یہ 370 بھی لائیں گے، آٹونومی بھی لائیں گے، بہت سارا چیزیں لائیں گے. لیکن آج لگتا ہے کہ یہ، مجھے لگتا ہے بس میٹر لگاؤ اور سٹیٹ ہوڈ پر ہی ہے. مجھے اب یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ سٹیٹ ہوڈ کی مانگ کریں گے. یہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو کہتے ہیں ہمیں اپنے چرنوں میں شرن دو. یہ ان کے جوتوں کے نیچے ہی اپنی سیاسی زندگی بتانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ان کو مبارک. میں سجاد غنی لون صاحب کی بات پھر دہراؤں گا، پارٹی کی بات دہراؤں گا، کیونکہ یہ پولیٹیکل بات ہے، یہاں ذاتی رائے نہیں چلے گی. پیپلز کانفرنس ہر وہ کوشش کرے گی جس سے 370 واپس آئے. پیپلز کانفرنس ہمیشہ 35A کے لیے بولے گی. واپس آنا مشکل لگ رہا ہے، واپس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر مجھے ذاتی رائے پوچھو گے، ہمارے پاس پارلیمنٹ میں اتنے نمبر نہیں ہیں. ہمیں پہلے اپنے گھر کو سدھارنا ہوگا، پہلے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور بی جے پی کو نکارنا ہوگا.
अच्छे लोगों को साथ देना होगा कि असेंबली से लेकर, जो नेक नीति से असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक अपनी आवाज पहुंचाएगी। जहां दोस्ती करनी होगी वहां दोस्ती करेगी, जहां दुश्मनी करनी होगी वहां दुश्मनी करेगी, जहां मोहब्बत करनी होगी वहां मोहब्बत करेगी, जहां नफरत करनी होगी वहां नफरत करेगी, और अपने लोगों का वकार, इज्जत, बाज़ाबिता वकार और इज्जत के साथ उसकी बात करेगी। जो शॉल देने से नहीं होगा, टोपी डालने से नहीं होगा, जो भीख मांगने से नहीं होगा, जो एमपी को पहले दिन जाने के बाद सूट लगा के एचएम के जूतों तले रखने से नहीं होगा। ये होगा तो ये नेक नीति से होगा, ये होगा इंशाल्लाह तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा होगा, और हम अपने लोगों के पास जाएंगे, भीख मांगेंगे उनकी वकार और इज्जत के लिए, और अपने लोगों के लिए हम किसी भी हद तक जाएं। अच्छा, आपकी एक वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में आप बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़े अच्छे तरह से आगा रुहुल्लाह मेहदी की तारीफ़ें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाक़ई तौर पर वो सच्चा इंसान है। और उनके वीडियोस भी हमने देखे, वो नए अपनी ही पार्टी के खिलाफ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक वीडियो भी, एक फ़ोटो भी उनके सामने आया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी साहब के साथ और कुछ राज्यसभा के मेंबर्स जो हाल ही में बने, आपको क्या लगता है कि आगा रुहुल्लाह साहब वाक़ई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है या कुछ हो रहा है? गैरत और बेगैरती में एक फर्क होता है। या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बेगैरत है या तो आगा साहब बेगैरत है। जितनी बेइज्जती नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा साहब की आगा साहब को छोड़ देना चाहिए था, या जितना रिटेलिएट आगा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को निकाल देना चाहिए था। अब या तो कुर्सी के लिए दोनों चुप हैं, या तो अंडरस्टैंडिंग है। ये आगा साहब की क्लैरिटी तभी होगी, जैसे मैंने आगा महमूद साहब के बारे में बोला कि आगा हादी साहब हर जुमा में फतवा देते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जितने जुमा आए वो चोरी रहे। इसी तरह मैंने बोला आगा हसन साहब हैं, जब भी इलेक्शन होता था वो आजादी के नारे और इलेक्शन को नकारते थे, वोट को हराम करार देते थे। जब बेटे की बारी आई तब कैंपेन करने लगे। अब ये तीसरे आगा हैं। अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मैं ये सही साबित ना हो कि तभी ऐसे हैं, लेकिन आगा रुहुल्लाह साहब को क्लैरिटी देनी चाहिए। ये मेरा इस्तीफा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सलाम। और फिर देखिए लोग उसका साथ क्या देंगे। आज लोगों में भी इंतशार है कि क्यों नहीं कर रहा है। हिकमत नहीं होती है, गैरत और बेगैरती में हिकमत नहीं चलती है, वहां गैरत। चलिए, आखिरी बात, जब दिल पर हाथ रख कर बताइएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने कभी ऑफर किया है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं जो मेरे पास आए। किसने, क्या नाम बताइए ना। और इन दोनों पार्टियों को मैं नाम पहले बताइएगा। दोनों नाम सियासी, अब कौन आया कैसे बात हुई नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। मैं ये भी बोलूंगा, मैं बीजेपी का शुक्रगुजार हूं, कांग्रेस का शुक्रगुजार हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रगुजार हूं, पीडीपी का शुक्रगुजार हूं, और भी 2-3 पार्टियां उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन आज भी आप तौबा करके सच्चाई के रास्ते पे चलो। मैं सजाद साहब के सामने खड़ा होकर बोलूंगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को इन तंजीमों का वापस अलायंस में साथ देना चाहिए, लेकिन झूठ के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। आज नीतीश कुमार की बोली है बुर्का की, ये तो महबूबा जी ने 20 साल पहले बुर्का उतारा है एक बच्ची का, और वो हराम है। अब वो बोली कि औरत औरत का उतारती है, हराम है। उनकी बेटी बापर्दा नहीं है, फिर भी वो बुर्के की एडवोकेसी करेगी, ये शर्म आती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ओहदेदारों को, सबको, खुदारा गैरतमंद बनो। बेगैरती की हदें पार कर गए हो आप लोग। हलाल का दाना ढूंढो। हराम की बोटियां आपके खून में घुस चुकी हैं। उन हराम के बोटियों को नकारना सीखो। और अपनी कौम से मैं ये कहता हूं, कश्मीरियों, बहुत हो गया, बहुत बेवकूफ बने, बहुत इन लोगों ने बेकदरी हमारी की। अब तो खुदारा इन दो खानदानों, इन दो पार्टियों से बाहर निकलो।
जहां कोई घास चराई का डकैत इन्हीं के पास, जहां का इस जमीन का डकैत इन्हीं के पास, जहां का बोहरियों का डकैत इन्हीं के पास, जहां कोई चावल का स्कैमस्टर इन्हीं के पास, जहां जहां देखो। अरे यार बाहर निकलो, कश्मीरियों क्यों इन डकैतों के साथ बार बार इनको मौका देते हो? आज बेसिकली तब दिल्ली चाहती थी पोलराइजेशन हो, कश्मीर के यहां एनसी गाजी दिखे, वहां बीजेपी जीते तो जितवाया। आज दिल्ली पीडीपी चाहती है सिक्योरिटी, घर, हर कोई चीज, तो वापस पीडीपी। इसका जवाब कश्मीरी के वोट पे है, और वो वोट अपने बच्चों की शक्ल डालकर डालो, शक्ल देखकर डालो। ये ना कि बस इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की गाड़ियां, इन्हीं का। क्यों आज कश्मीरियों, अल्लाह ताला से भी दुआ मांगूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा, अपने अयाल की तरक्की के लिए वोट डालो, अपने अयाल की आमदनी के लिए वोट डालो, जिस आमदनी के लिए यह कश्मीरी दिन ब दिन पीछे होता जा रहा है। हमारे दिन का खर्चा कम से कम 1000 रुपया एक फैमिली पर मिनिमम, जो मरमर के जिएगा 1000 रुपया उसका दिन की आमदनी होनी चाहिए। क्या है किसी की? आप खर्चे देखिए, 33,000 तो मिनिमम खर्चा आपको चाहिए। कौन आपके आमदनी की बात कर रहा है? और फिर ये टोपी डालेंगे, फिर जूतों के नीचे रखेंगे, ये गलत है। इसलिए जो मुझे कहना था शबरेज साहब मैंने कह दिया, और आपसे भी गुजारिश करूंगा, आपका एक रोल बनता है, आप भी झूठ को जो एक्सपोज करने में लगे हो, निडर होके रहो। एक सबसे बड़ा यहां पुलिस अफसर या एलजी साहब या उमर साहब नहीं है, उनके ऊपर एक ताकत है, वो रब की ताकत है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं गायबाना ताकत रब की देखता हूं। नेक नीति से करोगे, इंशाअल्लाह आप भी बड़ी कामयाबी छूओगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ साबिका डिप्टी मेयर शेख इमरान, जो कि हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत सारी बातें हुई, जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत के बारे में भी बात हुई, और जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी के बारे में बात चल रही है कि जनाब रियासत का दर्जा होना चाहिए, उस हवाले से भी बात। आप देखते रहे मेरे साथ कश्मीर प्राइड।